کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے دنیا میں آنے کے بعد جس جگہ پر پہلا قدم رکھا تو جگہ وہ مقام ہندوستان میں موجود بلند و بالا پہاڑ سر اندیب تھا، جو کہ اب سری لنکا میں موجود ہے اور اب اس واسم کی پہاڑیوں کے نام سے جانا اور مانا جاتا ہے۔ یہ پہاڑیاں سطح زمین سے 7420 فٹ بلند ہیں اور اس پر حضرت آدم علیہ السلام کے 11 بالشت کے قدم کے نشان مبارک موجود ہیں۔ یہ نشان مبارک قرآن و حدیث سے تو ثابت نہیں اور اسے مفروضہ خیال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نشان مبارک کے حوالے سے بدھسٹ کہتے ہیں کہ یہ گوتم بدھ کے قدموں کا نشان ہے، ہندو بھگوان شیوا کی نشانی قرار دیتے ہیں، جبکہ مسیحی برادری اسے سینٹ تھامس کا قدموں کا نشان قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ مسجد الحرام کی ایک جگہ پر پیروں کے 2 نشان موجود ہیں، جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا نشان بتایا جاتا ہے اور اسے مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان نشانات کے علاوہ دنیا میں کئی انبیاء اور اولیاء اکرام کے قدموں کے نشان پتھروں پر ثبت ہیں، مگر اس بارے میں کوئی مستند روایت نہیں۔ لیکن بھالپور کے نزدیک اچ شریف میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نشان سے مزید ایک ایسا پتھر موجود ہے جس کے بارے میں صوفیاء اکرام، بزرگان دین اور اولیاء اکرام مکمل طور پر متفق اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، ساتھی کیمرامین شبیر بھٹی کے ہمراہ شہر کراچی سے 785 کلومیٹر دور اولیاء اکرام، عظماء اکرام کے شہر اچ شریف میں، اور اس وقت میری موجودگی مشہور صوفی بزرگ مخدوم جہانیان جہاں گشت کے مزار اقدس سے متصل اس زیارت گاہ پر، جہاں شیر خدا حضرت علی کے قدموں کا نشان مبارک موجود ہے، جسے خوبصورت مخملی غلاف سے ڈھک کر رکھا جاتا ہے۔ جس پتھر پر یہ نشان مبارک موجود ہے اس کے حوالے سے روایت یہ ہے کہ اس سے مشہور صوفی بزرگ حضرت مخدوم جہانیان جہاں گشت 700 سال پہلے مدینہ منورہ سے لے کر آئے تھے، اور یہ نشان 7ویں ہجری میں ہونے والی جنگ خیبر میں مولا علی شیر خدا، جنہوں نے انتہائی جرأت مندی کے ساتھ جنگ لڑی تھی، میں پہاڑوں پر پڑنے والا نشان ہے۔ ان کے قدموں کے نشان مبارک جو کہ آج اچ شریف میں 700 سال سے نہ صرف موجود ہے بلکہ ملک بھر سے دن رات آنے والے زائرین کا اس پر تاتا بندھا رہتا ہے، جو کہ نہ صرف اس کی زیارت کرتے ہیں بلکہ اپنی حاجات، منتیں، مرادیں بھی مانگتے ہیں، جو کہ پوری بھی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مسافر پاکستان میں اس کی دیکھ بھال کرنے والے موجود خلیفہ سے بات چیت کی، جنہوں نے اپنے تعارف کے ساتھ بتایا کہ میرا نام ہے محمد صابر، خلیفہ محمد صابر، دربار مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ۔ اصل جو نام ہے نا ان کا جلال الدین حسین المرو پیر مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سرکار کو لقب بھی مدینہ شریف سے ملا تھا جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جو بڑی دربار ہے جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے پوتے ہیں، ان کا نام جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام جو ہے نا جلال الدین حسین المرو پیر مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سرکار نے 36 حج پیدل کیے ہیں، جس میں سے 6 حج اکبر ہیں۔ اکبری اتھے کہتے ہیں کہ جہاں پہ جمعۃ المبارک ادا کیا جائے۔ آپ سرکار نے 2 دفعہ روئے زمین کی سیر کی ہے، جہاں پہ سورج نکلتا ہے، جہاں پہ طلوع ہوتا ہے۔ آپ سرکار نے پوری دنیا میں تبلیغ کیا ہے، لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ پھر آپ سرکار کو مولا علی مشکل کشا علی کا قدم مبارک، امام حسن کی تلوار مبارک، باقی تبرکات آپ سرکار کو تحفے دے وچ ملے۔ جی آپ سرکار لے کے نا مدینہ شریف جو دلی گئے، دلی ایک جامع مسجد ہے جتھے آپ سرکار نے نماز پڑھائی ہے۔ ایک سائڈ تے امام صاحب نماز پڑھا رہے سی، دوسری سائڈ تے آپ سرکار نے خود پڑھائی ہے۔ جس ٹائم نماز جو فارغ ہوئی تے اتھوں دا جڑا امام صاحب متولی آ، پھر آپ سرکار دے نال بحث شروع کر دی تو اس کے تسی ایک سائڈ تے نماز کیوں پڑھا رہے ہو؟ پھر آپ سرکار نے انہاں کو جواب دیتا کہ تواڈے دل دے وچ جڑے خیالات نوں ٹھیک نہیں ہے کہ جیری وجہ تو تواڈے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جیری سائڈ تے تسی نماز پڑھا رہے ہو، این سائڈ تے خانہ کعبہ کتب والا پاسا نظر نہیں آ رہا، جیری وجہ تو این سائڈ تے نماز نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ سرکار کو پوچھن لگ پے کہ تسی کون ہو؟ پھر آپ سرکار نے انہیں کو جواب دیتا کہ میں آل نبی اولاد علی اور امام حسین دے گھرانے دے وچوں سید والا۔ او اگر سید دی اولاد وچ تواڈے جڑے وڈے ہوندے ہیں، بزرگ ہوندے ہیں، او تے نگاہ کرم کرنا تے پتھر بھی کلمہ پڑھدے ہیں۔ اگر وہ طاقت وہ تاثیر تواڈے اندر ہے تے پھر تسی مسجد نوں سیدھا کر کے دکھاؤ۔ پھر آپ سرکار اتھے بیٹھ کے نا 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھی نے۔ اون دے بعد آپ سرکار نے دعا منگی اور حضرت راجن قتال صدر الدین بادشاہ نوں آپ سرکار نے آواز دیتی۔ وہ آپ سرکار دی اولاد بھائی بھی ہے گن تے انہاں دے خلیفہ بھی رہ گئے حضرت راجن قتال صدر الدین بادشاہ۔ جس ٹائم آپ سرکار دے کول آئے تے والے ایک سائڈ تے آپ نے کندھا دیتا، دوسری سائڈ تے انہاں نے کندھا دیتا، مسجد نوں چوک کے سیدھا جا کیتا۔
اتنے پھر رولا پایا گیا کہ یہ کوئی جادوگر ہے جرا مسلمانوں کے کام خلل پا رہا ہے، لہٰذا انہوں شہید کیتا ونجے یا قتل کیتا ونجے۔ پھر آپ سرکار نے حکم ملیا ہے نانے سنگھ کی طرفوں کہ سامنے ایک دیوار مبارک ہے، جس ٹائم آپ سرکار دیوار دے اتنے بیٹھے، پھر آپ سرکار نے حکم ملیا ہے کہ تو ایک سانپ گزرے گا، جس ٹائم سانپ نے تسی ہاتھ چ پکڑنا ہے تواڈے ہاتھ دے وچ آسا بن جا سی، جس ٹائم آسا تسی دیوار نو مارنا ہے تو دیوار ٹر پینی ہے۔ یہ 700 سال پہلے آپ سرکار مولا علی مشکل کشا علی دا قدم مبارک لے کے آپ سرکار اس شریف دے وچ داخل ہوئے۔ یہ بزرگوں کی روایت آ رہی ہے۔ مطلب یہ فرمائیے گا کہ یہ قدم مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کی زیارت کے لیے کتنے لوگ روزانہ آتے ہیں اور وہ کس انداز سے زیارت کرتے ہیں، کس انداز سے اس سے اپنی درد کرتے ہیں؟ جس کو کینسر ہو یا کوئی ایسی لا علاج مرض ہو، دل سے ارادہ کر کے ہیں کہ یہ میرا مالکہ تیرے بزرگن آل نبی اولاد علی دا در امام حسن امام حسین دے لخت جگارن اسا انہاں دے کول وسوں، یہ مولا علی دا قدم پانی اکثر جھول کے پینے نے لوگ۔ یہ ایڑی والا حصہ ہے، یہ اگلی سائڈ والا حصہ ہے۔ یہ وہ قدم مبارک ہے جو قلعہ خیبر میں آپ سرکار نے فتح کیا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تھا۔ آپ سرکار کا جہ و جلال اتنا تھا کہ آپ سرکار سے جلال سے جو ہے نا پتھر موم ہو گیا تھا۔ اس عقیدے سے آتے ہیں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا علی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی کہ جب آپ سرکار نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تھا نا، آپ سرکار کا جہ و جلال اتنا تھا کہ آپ سرکار سے جلال سے جو ہے نا پتھر نیچے موم ہوتا گیا۔ یہاں پہ آتے ہیں لوگ عقیدت کے لیے، اس کا پانی بھی جھول کے لے کے جاتے ہیں شفا کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا ہے۔ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو یہاں پہ آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صاحب اولاد دیتا ہے۔ جن کی نوکری نہیں ہوتی یہاں پہ آتے ہیں عقیدت سے، دل سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق حلال دیتا ہے۔